سورے کی جز کی نیت سے نہ پڑھیں کہ جس میں سجدہ واجب ہے. اور اس کے علاوہ جو فقہا نے بیان کیا ہے ظاہر ہے اس کے علاوہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام یا معصومین کے حرم میں بھی جانا اور وہاں ٹھہرنا اس کی بھی ممانعت ہے. صحیح. یہ وہ کام ہے کہ جو جنابت کی حالت میں مرد کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے اور خواتین کو ماہواری کے دنوں میں ان 5-6 کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے. اچھا قبلہ، آپ نے اشارہ فرمایا کہ قرآن کے حاشیے کو یا اس کے 2 سطروں کے بیچ میں فاصلے کو وہاں چھونا حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے. اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ کچھ چیزیں شاید مجنب پر مکروہ بھی ہیں. تو اب عذرائے کرم مکروہات جنوب بھی بیان فرما دیجیے. جی، محرمات جنوب اور مکروہات جنوب، صحیح، یعنی وہ کام جن کو جنابت کی حالت میں انجام دینا حرام ہے، اور مکروہات جنوب وہ کام جو جنابت کی حالت میں مکروہ ہیں. ان کو بیان کرنے سے پہلے ایک بنیادی نقطے کی طرف میں اپنے محترم سامعین اور ناظرین کو متوجہ کرنا چاہوں گا. اگرچہ گزشتہ پروگراموں میں بھی مختلف مناسبتوں سے ہم عرض کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی یادآوری ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ احکام الہی کی مخالفت کے 2 قسم کے نقصانات ہوتے ہیں. صحیح. ایک نقصان اخروی عذاب کی صورت میں ہے. روز قیامت انسان عذاب اور سزا کا مستحق ہوگا اگر دنیا میں توبہ وغیرہ کے ذریعے اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا ہو. صحیح. اور کچھ نقصانات احکام الہی کی مخالفت کے اسی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ اس میں تشویش والی بات یہ ہے کہ وہ حرام کاموں کی مخالفت کا بھی نقصان ہوتا ہے، مکروہ کام کی مخالفت یعنی مکروہ کام کو انجام دینے کا بھی یہ نقصان ہوتا ہے. وہ جو آخرت کا عذاب ہے، عذاب اخروی، اس کو اثر شرعی کہا جاتا ہے. اور اسی دنیا میں جو نقصانات ظاہر ہوتے ہیں، انسان اس سے دوچار ہو جاتا ہے، اس کو اثر وضعی کہتے ہیں. آپ سلیس الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں قدرتی اثر ہوتا ہے. جس طرح ایک دوائی کو کھانے کے بعد، جیسے کہتے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ اگر مچھلی کے ساتھ دودھ پیا جائے تو اس سے برس کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے. بلکہ ہم نے بعض دوستوں نے مجھے بتایا، ہمارے بعض دوست جو اس بیماری میں مبتلا ہوئے، اس کی وجہ انہوں نے یہی بتائی کہ میں ایک عرصے تک تسلسل کے ساتھ مچھلی کے ساتھ میں دودھ پیتا رہا ہوں، اس کی وجہ سے میں برس کی بیماری میں مبتلا ہوا ہوں مثلا. اچھا قبلہ، ہم گفتگو کو جاری رکھتے ہیں لیکن وقت ایک مختصر سے وقفے کا. ناظرین کرام، ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی آپ بسم اللہ، گفتگو وہیں سے شروع. جی تو میں عرض کر رہا تھا، جس طرح بعض کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کا ایک خاص اثر ہوتا ہے. مچھلی کے ساتھ دودھ پیا جائے تسلسل کے ساتھ تو اس سے برف کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح بعض مکروہ کام بھی ایسے ہیں کہ جن کے نتیجے میں اسی دنیا میں وہ اثر وضعی کے طور پر، جس طرح ایک مشروب یا ایک کھانے کی چیز کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے منفی، اسی طرح بعض مکروہات کی مخالفت کا نقصان، اور اسی طرح بعض محرمات کا. حتیٰ کہ یہ جو بعض بچے پیدائشی طور پر معذور پیدا ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر نابینا پیدا ہوتا ہے، پیدائشی طور پر وہ مثلا بہرا پیدا ہوتا ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ قدرت کا فیصلہ ہے، یہ بس مقدر میں یہی تھا کہ وہ نابینا پیدا ہوتا، مقدر میں یہی تھا کہ وہ مثلا بہرا پیدا ہوتا. لیکن اس حقیقت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ بعض اوقات یہ ٹھیک ہے، بعض اوقات والدین کے امتحان کے لیے یا اور حکمت مضمر ہوتی ہیں الہی فیصلوں میں، اس وجہ سے وہ نابینا پیدا ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات اس بچے کے والدین ذمہ دار ہوتے ہیں بچے کے پیدائشی معذور پیدا ہونے کے. مثلا نابینا پیدا ہوتا ہے تو اس کے اپنے اسباب ہوتے ہیں، یا جو روایات میں وہ بتائے گئے ہیں، بہرا پیدا ہوتا ہے اس کے اپنے اسباب ہیں. مثلا وہی مباشرت کے کچھ آداب ہیں، ہم بستری کے کچھ اسلام میں آداب ہیں،
بعض آداب کی مخالفت کے نتیجے میں بچے پیدائشی طور پر معذور پیدا ہوتے ہیں، نابینا پیدا ہوتے ہیں، بہرے پیدا ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں روایات کی روشنی میں ان کا مطالعہ کیا جائے اور وہ ان آداب کی مخالفت نہ کی جائے، تاکہ اس قسم کے جو پریشان کن اور تشویشناک قسم کے نقصانات ہیں ان سے بچا جا سکے۔ مکروہ کام کی خصوصیت یہ ہے کہ فعل حرام اس کا دنیا میں بھی اثر ظاہر ہو جاتا ہے اور آخرت میں عذاب بھی ہے، لیکن جو فعل مکروہ ہے وہ اس کی مخالفت کے نتیجے میں انسان عذاب کا مستحق نہیں ہے، اس کو سزا نہیں دی جائے گی کہ تم نے یہ مکروہ کام کیوں کیا، کوئی شرعی اثر نہیں ہے، جی بالکل، لیکن گرم روٹی تم نے کیوں کھائی، اس کو کہتے ہیں گرم روٹی کھانا مکروہ ہے۔ صحیح۔ اس کو مثلا تم نے کھڑے ہو کے شلوار کیوں وہ پہنی، یا ہم لوگوں کے لیے ہے کہ بیٹھ کے امامہ بنانا بھی کہتے ہیں بھی مکروہ ہے، اگر یہ کام ہم کریں تو کسی سزا عقاب کے مستحق نہیں ہوں گے، مگر اسی دنیا میں اس کے کچھ نقصانات ہیں، منفی اثرات ہیں، وہ مکروہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ بلکہ بعض اعمال کے مکروہ ہونے کی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ اس کام کی مکروہ ہونے کی وجہ جو ساتھ بتائی گئی ہے وہ وجہ بتاتی ہے کہ یہ کوئی فعل حرام نہیں ہے بلکہ صرف مکروہ ہے اور دنیا میں اس کے نقصانات سے انسان کو دوچار ہونا ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم نے پہلے بھی مسئلہ بیان کیا تھا کہ جو پانی دھوپ میں گرم ہوتا ہے، برتن میں رکھا ہوا تھا آپ نے، وہ دھوپ میں گرم ہو جائے، یا کسی ایسی نشیبی جگہ پانی کھڑا تھا بارش کا یا چشمے کا، وہ دھوپ پڑی ہے اس کے اوپر اور اس کی وجہ سے وہ گرم ہو گیا ہے، صحیح، اس سے غسل کرنا اور وضو کرنا مکروہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وجہ بتائی گئی ہے، روایات میں ہے لأنہ یورث البرس، یہ اس طرح دھوپ میں جو پانی گرم ہوتا ہے اس سے غسل یا وضو کرنا یہ برس کا باعث بن سکتا ہے، تو یہ اس کے وہ وضعی اثر کی طرف اشارہ ہے، لہذا ان آداب کو، مکروہات کو یا محرمات کی طرف انسان اس کی حساسیت یا اس کے خطرات کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے، لیکن مکروہ کام کو اس کو مکروہ سمجھ کے نظر انداز نہ کیا جائے۔ خیر ہے اگر مکروہ ہے تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے، عقاب نہیں ہے، جہنم نہیں جائیں گے، لہذا انجام دینے میں کیا حرج ہے۔ اسی دنیا میں اس کے ایسے منفی اثرات ہیں جو انسان کے لیے قابل تحمل نہیں ہے، وہ نقصان تکلیف دہ ہے، برداشت سے وہ باہر ہیں، برس کی بیماری ایک لا علاج بیماری سمجھی جاتی ہے، اس طرح اور بھی بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، لہذا ان سے اجتناب